السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آج میں آپ لوگوں کو مبارکباد دینے کے لیے حاضر ہوں۔ ناظرین، مبارکباد اس بات کی کہ آپریشن بیان المرصوص شروع ہو گیا۔ ناظرین، جو جواب دینا تھا وہ جواب بھی دیا گیا۔ مبارکباد اس بات کی کہ ہمارے پیارے پاکستانی بہن بھائیوں کا انتظار ختم ہوا اور جو ظالم تھا اس کے منہ پہ تماچا لگا اور مظلوم کو اس کا حق مل گیا۔ ان مظلوم معصوم بچوں کو حق ملا کہ جن کو ہندوستان نے شہید کیا سوتے ہوئے، ان 2 سال کے بچوں کو، 4 سال کے بچوں کو، ان خواتین کو کہ جن کو پتہ تک نہ تھا کہ وہ شہادت کا درجہ حاصل کریں گے۔ ناظرین، مبارکباد اس بات کی کہ پاکستان نے 20 سے زائد ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہندوستان میں اور اپنا مقصد پورا کیا۔ مبارکباد اس بات کی کہ ہمارے میڈیا نے بڑھ چڑھ کر اس میں اپنا کردار ادا کیا اور ہندوستانی میڈیا کی طرح نہیں، ایک ذمہ دار میڈیا کی طرح اپنا کردار پیش کیا۔ مبارکباد اس بات کی کہ تمام پاکستانی یکجا ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ مبارکباد اس بات کی کہ پاکستان نے جو مودی سرکار اور مودی یہ کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس رفیل ہوتا تو ہم لوگ پاکستان کا بہت برا حال کرتے اور ہمارے ساتھ ایسا نہ ہوتا، اس کے منہ پر کالک مل دی پاکستانی ایئر فورس نے۔ آج پھر رفیل گرا دیا گیا اور ایک بار پھر ابھینندن 2 ہمارے حوالے ہو گیا۔ ابھینندن 2 یعنی کہ شیوانگی سنگھ، جو کہ ان کی واحد ویمن لیڈی فائٹر پائلٹ ہے اور جو کہ رفیل اڑا سکتی ہیں ان کے مطابق، جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی نہیں اڑا سکتا۔ مبارکباد اس بات کی کہ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری پوری قوم مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کے ساتھ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ بلکہ آگے لڑنے کو تیار ہے۔ اور شکریہ اس بات کا مودی سرکار کہ تم نے ہماری قوم کو ایک کر دیا۔ ہم شاید یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں، ہم ٹوٹ گئے ہیں، ہم الگ ہو گئے ہیں، ہمارے مائنڈ سیٹ نہیں میچ کرتے، لیکن تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے یہ بتا دیا کہ ایک پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، اور جب بھی پاکستان اور پاکستانیت کی بات آئے گی تو ایک جوان، ایک بچہ، ایک بوڑھا، ایون کہ خواتین بھی بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لیں گی اور اپنا کردار ادا کریں گے۔ اور بہت شکریہ تمہارا کہ تم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم کیا قوت رکھتے ہیں، اور تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ تم کدھر لائے کرتے ہو، تمہاری کیا طاقت ہے، تمہاری کیا اختیارات ہیں اور تمہاری کیا قوت ہے۔ تمہارا بہت شکریہ کہ آج ہم لوگ کامیاب ہو گئے پوری دنیا کے سامنے، ہماری ڈپلومیسی کامیاب ہو گئی، ہماری عوام کامیاب ہو گئی، ہماری فوج کامیاب ہو گئی، اور آپ سب کو مبارکباد کہ ہندوستان نے اپنی ہار تسلیم کر لی۔ ہندوستان نے ہار ایسے تسلیم کر لی کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم لڑائی نہیں چاہتے۔ یہ وہی ہندوستان ہے ناظرین کہ جو سفید پرچم پہلے لہراتا ہے اور پھر پیٹھ پہ وار کرتا ہے، اندھیرے میں میزائل مارتا ہے، اندھیرے میں ڈرونز بھیجتا ہے، اندھیرے میں معصوم بچوں کا قتل کرتا ہے، ان کو شہید کرتا ہے ناظرین۔ اور یہی وہی ہندوستان ہے جو اب کہتا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھو اور بات کرو۔ یہ وہی ہندوستان ہے کہ جب اس کو یہ پتہ لگا کہ پاکستانی یہ طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کو سرے سے مٹا دیں، تو پھر ہندوستان ڈر جاتا ہے اور پھر پیشکش کرتا ہے کہ میرے ساتھ بات کر لو۔ ہندوستان شاید یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ جس طریقے سے ہندوستان اقلیتوں کے حق مارتا ہے، سکھوں کے حق مارتا ہے، مسلمانوں کے حق مارتا ہے، اور پہلگام کے بعد جس طریقے سے ہندوستان نے کشمیری مسلمانوں پہ مظالم ڈھائے، ان کے گھر مسمار کیے، ان کو بلڈوز کیا، نیچے گرایا، اور اس کے بعد پھر یہ بھی کہتا رہا کہ یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں، یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سکھوں کے ساتھ کیا، سکھوں کے جو صوبہ ہے اس میں خود ہی امرتسر میں میزائل داغے، اور اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ یہ تو اٹیک ہو گیا ہندوستان پر،
ہندوستان ایک پروپیگنڈا کرنا چاہ رہا تھا. ہندوستان وہ جو پروپیگنڈا ہے اس کے تھرو پاکستان کو ہرانا چاہ رہا تھا, لیکن وہ بھول بیٹھا تھا کہ یہ بالی ووڈ کی مووی نہیں ہے, یہ ایک میدان جنگ ہے, یہ ایک جنگ ہے, یہ وار ہے جس میں سچ سامنے آتا ہے اور طاقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے کہ کس کے اندر کتنا جذبہ ہے, کس کے اندر کتنی طاقت ہے اور وہ کیا طاقت رکھتا ہے دشمن کو ہرانے کی یا نہیں. ناظرین, پاکستان نے فرنٹ پر لڑا, فائٹ کیا اور تحمل کے ساتھ. کہتے ہیں کہ فائٹر جو ہے وہ کبھی بھی اینگری نہیں ہوتا, وہ فائٹر از نیور اینگری, وہ کبھی غصہ نہیں دکھاتا, وہ تحمل کے ساتھ جواب دیتا ہے. ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر بارہا یہ کہتے رہے کہ ہم لوگوں کو تحمل کرنا چاہیے, ہم لوگوں کو انتظار کرنا چاہیے اور جب جواب کا موقع آئے گا تو ہم جواب دیں گے. اور رات کو ایسا ہی ہوا, جب جواب کا موقع آیا تو پھر ہم نے بڑھ چڑھ کر جواب دیا اور ہندوستان کی کانپیں ٹانگ گئی. اور اس کی جو کانپیں ٹانگ رہی تھیں, پھر اس نے پاکستان کو اور پوری دنیا کو بتایا کہ ہم لوگ جنگ نہیں لڑ سکتے, خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ. ہمارا جو دوست ملک ہے ترکی, اس کا بہت شکریہ, اس نے ہمارا ساتھ دیا اور اس کا ساتھ ایسے رہا کہ اس نے ہماری ملٹری ہیلپ کرنے کی اور ہمارے ساتھ کھڑے رہنے کی پیشکش کی. ہمارا دوست ملک چین, جس کی ٹیکنالوجی ہم استعمال بھی کرتے ہیں, ہمارے ساتھ بھی رہتی ہے, اس کا بھی بہت شکریہ کہ جس نے اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ کھڑا رہا اور خطے میں امن چاہتا رہا جیسے کہ پاکستان چاہتا ہے. لیکن ایک چیز ظاہر ہو گئی کہ جو کوشش ہندوستان کی تھی کہ وہ ریجنل ہیجمنی حاصل کر لے, یعنی کہ سب سے پہلے کیونکہ اس کی پالیسی پاکستان کو لے کے offensive ہے, تو اس نے کہا کہ پاکستان کو چپ کرائیں گے اور پھر ہم چین کی طرف جائیں گے. لیکن وہ پہلے سٹیپ میں ہی, پہلے قدم پہ ہی فیل ہو گیا. دوسری بات, اس کو یہ لگتا تھا کہ اگر اس کے پاس سہارا ہے اپنے آقاؤں کا تو وہ سہارا بھی فیل ہو گیا, وہ ناکام ہو گیا. ناظرین, بہت مبارک ہم سب کو, ہم سب اس چیز میں کامیاب ہوئے. اور اب اگر ہندوستان آگے بڑھ کر کوئی جواب دیتا ہے یا کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ 1000 دفعہ پہلے سوچے گا, کیونکہ اس سے پہلے جب وہ آیا 2019 میں, ہم نے تب بھی ان کے جہاز گرائے. اس کے بعد یہ آئے رافیل لے کے, ہم نے تب بھی ان کے جہاز گرائے. ہم نے پاکستان کو بھی ڈیفینڈ کیا, ہم نے اپنی پریزنٹ سچویشن کو بھی دیکھا. پریزنٹ سچویشن کیا تھی؟ ہماری اکانومی تھی. ہم نے IMF کو بھی ڈیل کیا, ہم نے جنگ بھی لڑی, ہم نے مظاہرہ بھی کیا غصے کا, جس میں ہم لوگوں نے دشمن کے ارادوں کو پسپا کیا. ہم لوگوں نے کسی سول جو ایریا ہے یا سول جو پاپولیشن ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا, ہم لوگوں نے ان کے بیسس کو ٹارگٹ کیا. اور میں تھوڑی سی ناظرین آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ پاکستان نے یہ جو آپریشن شروع کیا, اس میں کون کون سے ایریاز کو ٹارگٹ کیا گیا فجر کی اذان کے بعد پاکستان کی جانب سے. ہندوستان کے براموس میزائل سٹوریج کو ٹارگٹ کیا گیا, ان کو بھاری نقصان ادھر اٹھانا پڑا. ادھمپور ایئر ڈیفنس سسٹم کو ٹارگٹ کیا گیا, ادھر بھاری نقصان اٹھانا پڑا اور ایئر بیس بھی ڈیمیج کیا. پھر اس کے بعد پٹھان کوٹ کی جو ایئر فیلڈ ہے اس کو بھی ہٹ کیا. جلندھر میں ایئر بیس ہٹ ہوا اور اس کے بعد جو سٹرائکس جاری تھی اس سے خاصا نقصان پہنچا. پھر اس کے بعد ہم نے گجرات کی بات کی, گجرات کو ہٹ کیا. دہلی ریجن میں آ جاتے ہیں, دہلی ایک پوٹینشیل ٹارگٹ رہا اور حصار کے پاس پاکستان نے میزائل داغے. پھر اس کے بعد راجستھان پہ آ گئے, ملٹری انسٹالیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا. سری نگر ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کو تباہ کیا گیا اور 20 سے زیادہ ملٹری کیجویلٹیز ادھر رپورٹ کی گئیں ایئر بیس پہ. پھر اس کے بعد چندی گڑھ ویپن ڈیپو کو ہٹ کیا اور اس کو نیوٹرلائز بھی کیا اور اوور آل 20 سے زیادہ سائٹس کو ہٹ کیا. پھر ہم لوگوں نے ایک رافیل اور گرایا اور ایک شیوانگی سنگھ کو بھی ہم اپنے پاس لے آئے. اب شیوانگی کو ہم چائے پلائیں, سافٹ ڈرنک پلائیں, پراٹھے کھلائیں, انڈا کھلائیں. یہ میں نے آپ کو پہلے بولا تھا کہ اس بار ہم نہیں چھوڑیں گے, اس بار ہم اپنی چوائس کا کھلائیں گے, اپنی چوائس کا کھلا کر بھیجیں گے. اور ہندوستان پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھا تھا کہ شاید اپنی خواتین کو یا لیڈی پائلٹس کو بھیجے گا, کیونکہ ان کے مردوں کو تو ہم بہت مارتے ہیں, تو شاید ان کی بچت ہو جائے. دیکھتے ہیں افواج پاکستان, پاکستان ایئر فورس کتنے بڑے دل کا مظاہرہ کرتی ہے
اور کیا ہوتا ہے آنے والے حالات میں آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے. ابھی کے لیے آپ کو مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. پاکستان زندہ باد.